کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں تو ہے کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں، اور یہ جہاں تو ہے کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کتاب اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نبی آخر الزماں، تمام انبیاء کے سردار، تمام نبیوں کے سردار ہم سبوں کو عطا فرمائے، تاکہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کے، سن کے اور سمجھ کر کے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب کر سکیں اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب کر سکیں۔ ویسے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی 63 سالہ زندگی رہی۔ 63 سالہ زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی میں سے 53 برس مکہ شریف میں اور 10 برس مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی کا وقت گزارا۔ اس 63 سالہ زندگی کو آج تک تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، اور 1450 سال میں تمام علماء نے، تمام مقررین نے، تمام لوگوں نے مل کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی نے فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی، کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت بن کر آنے پر فضیلت بیان کی، کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بیان کیا، اور کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپنا بیان کیا، کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی بیان کی، کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت بیان کی، کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی بیان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آج 1400 سال، تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ 63 سالہ زندگی کو آج تک کوئی مکمل طریقے سے بیان کر ہی نہیں پایا۔ یہ میرے نبی کی افضلیت ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ تمام علماء مل کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بیان کرنے کی کوشش کرے، یا آج تک کوشش کرتے آ رہے ہیں، لیکن وقت کم پڑ جاتا ہے، راتیں چھوٹی پڑ جاتی ہے، برس چھوٹے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ علماء کی زندگیاں چھوٹی پڑ جاتی ہے، لیکن وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک رکن کی بھی پوری فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ یہ میرے نبی کے معجزات ہیں، یہ میرے نبی کا ہم پر فضل اور کرم ہے، یہ ہمارے نبی کی افضلیت ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں، کہ تمام علماء مل کر کے 1450 سال میں آج تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ آج تو کوئی مکمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت بیان نہ کر سکا ہے، اور نہ قیامت تک کبھی کر سکے گا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک نقطہ اگر افضلیت کا یا ظاہری زندگی کا اٹھایا جائے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے لیے کوئی اگر ایک نقطہ اٹھائے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن بیان کرنے لگوں، تو حقیقت میں ہوگا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن بیان کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی، تمہاری عمریں چھوٹی پڑ جائے گی، تمہاری عمریں کم پڑ جائے گی، راتوں کا طویل عرصہ تمہارے لیے چھوٹا پڑ جائے گا، اور یہ دن لمبے چھوڑے سالوں سال تمہارے لیے کم پڑ جائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بچپن ایک نقطہ ہے، اس کو بھی بیان نہیں کر سکیں گے۔
حضور علیہ السلام کی مکمل زندگی تو بہت دور کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، میں حضور علیہ السلام کی عشق کا آج مضبوط طریقے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے سچے پکے عاشق رسول ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس بات کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اس محبت کو حضور علیہ السلام کی محبت کہتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے محبت کی ایک نہ ایک حد ہے۔ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے کہ ماں باپ سے جو آپ محبت کرتے ہو وہ محبت آپ کسی دوسرے میں نہیں دیکھ سکتے، یا اس محبت میں آپ کچھ بھی کر جانے کو تیار ہو، لیکن ماں باپ کی محبت اس رکن پر آ کے رک جاتی ہے کہ جب ماں باپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو پھر ان کی محبت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اہل و عیال ہے، رشتہ دار ہے، آپ کے دوست ہے، اسی طریقے سے آپ کے پڑوسی ہے، یہاں تک کہ سب کے لیے اپنی اپنی محبتیں ہیں، لیکن جس محبت میں مر مٹ جانے کا کوئی ڈر نہ ہو اس محبت کو حضور کی محبت کہا جاتا ہے۔ حضور کی محبت میں مرنے مٹنے کا کوئی ڈر نہیں، اس محبت کو حضور کی محبت کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک معتبر سا عنوان رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ آج کے حالات میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ محبت اور عشق یہ دو الگ رکن ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، جہاں پر ایک حد کے رک جانے کے بعد، ایک حد تک پہنچنے کے بعد وہ بندہ رک جاتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور عشق کے اندر کوئی حد نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے نبی سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، جہاں ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں اس عشق کو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہم عشق کرتے ہیں اس عشق کے لیے کوئی حد معنی نہیں رکھتی، ہم تمام حدوں کو توڑ کر کے حضور کا عشق بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پکے والے اور مضبوط والے حضور کے عاشق رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج عام طور پر ہر بندہ یہ کہتا ہے میں حضور کا سچا پکا عاشق ہوں، میں حضور سے بے پناہ عشق و محبت کرتا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دہرائے نہیں، کوئی اس میں مخالفت نہیں۔ تمام امت مسلمہ جو حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، وہ بے حساب محبت کرے، بے حساب حضور سے عشق کرے، لیکن آپ حضور علیہ السلام کے عاشقوں کی زندگی پڑھو، حضور علیہ السلام کے عاشقوں کی زندگی سنو، تب آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت میں عاشق ہے کون۔ ہم صرف اور صرف وہ والے عاشق رہ گئے ہیں کہ جو زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضور کے سچے پکے عاشق ہیں، لیکن ہمارے ظاہری زندگی میں ہماری جو زندگی بیت رہی ہے، یہ جو حیات زندگی ہے، ہم اپنے بچپنے میں حضور کی ایک سنت کو بھی نہ لا سکے، پھر ہم کیسے حضور کے عاشق ہوئے؟ ہم اپنی جوانی کو ایک دم رنگین طریقے سے بتا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو حضور کا سچا پکا عاشق بتاتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی جوانی کی ایک سنت کو عمل میں نہ لا سکے اور ہم جوانی میں حضور کے عاشق ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نہ تو جوانی میں، نہ بچپن میں، نہ بڑھاپے میں حضور کی ایک سنت کو عمل میں نہیں لا سکتے، تو پھر ہم کیسے عاشق ہوئے؟ کیسے عاشق ہوئے؟
तमाम लोग जबानों पे ये रखते हैं हम हुजूर के आशिक हैं, लेकिन उनकी जाहिरी जिंदगी में, उनकी मुकम्मल जिंदगी के अंदर हुजूर की एक सुन्नत नजर नहीं आती, तो फिर वो हुजूर के कैसे आशिक हुए। जिस तरीके से अगर किसी के चेहरे पे दाढ़ी दिखे, उससे पूछो कि तूने दाढ़ी क्यों रखी है, फिर वो ये कहे मैं हुजूर का सच्चा पक्का आशिक हूँ, मेरे महबूब हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी थी, इसलिए मैंने हुजूर की मोहब्बत में अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी है। इसको हुजूर का सच्चा पक्का आशिक कहते हैं, इसको हुजूर का सच्चा पक्का आशिक कहते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर 5 वक्त नमाज को अमल में ला करके ये कहो कि हुजूर ने हमें हुक्म दिया है, हम हुजूर के हर एक हुक्म पे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से हुजूर ने हमें हुक्म दिया कि 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, तो मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ ताकि मेरा मजहब भी मजबूत हो, मेरा इस्लाम भी मजबूत हो, ताकि मेरा ईमान भी मजबूत हो, ताकि मेरा अकीदा भी मजबूत हो, और सबसे अहम बात मैं हुजूर का आशिक हूँ। और हुजूर ने अगर हुक्म दिया है नमाज का, तो मैं 5 वक्त का क्या, अगर हुजूर 50 वक्त का हुक्म देते तो मैं उसमें भी हाजिर है। ये हुजूर से इश्क करने का नतीजा है। इसको चाहिए कि वो बंदा ये कहे कि मैं हुजूर का आशिक हूं। हुजूर के आशिकों की बात छिड़े और उसमें हजरत बिलाल हबशी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हुजूर के आशिकों की बात छिड़े और हजरत अवैसे करनी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हुजूर के आशिकों की बात आए और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, मुल्ला जामी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हुजूर के आशिकों की जिंदगी को पढ़ करके, उनको अमल में ला करके आप हुजूर के सच्चे पक्के आशिक बनो। हमने अपने आइडियल फिल्म स्टार चुन लिए हैं, हमने अपने आइडियल एक जिसको सही ढंग तरीके से इस्तिंजा करने का तरीका न पता हो, हमने उसे अपना आइडियल बना लिया। फिर उसके बाद हम ज़बान से कहें कि हम हुजूर के आशिक हैं, ये सिर्फ ज़बानी दावा हो सकता है, दिल से हुजूर के आशिक नहीं हो सकते प्यारे। जो हुजूर के आशिक हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं हुजूर का आशिक किसको कहते हैं। जब आशिकों की बात आए तो फिर हजरत बिलाल हबशी का नाम छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो हुजूर के सच्चे पक्के आशिक थे, जिन्होंने हुजूर से इश्क का दावा किया था। ऐसा दावा किया कि कमर पर फोड़े पड़ रहे थे, फिर भी अहद अहद के नारे लग रहे थे। जब सब लोग सता रहे थे, जब मार रहे थे, हजरत बिलाल हबशी का हाल ये था कि उनके हाथ पांव बांध करके तपती हुई रेत पे डाल दिया जाता था। जब अंधेरा होता तो एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता था, और जब दिन होता, बच्चे इकट्ठे होते तो हाथ पांव बांध करके बच्चों के बीच में छोड़ दिया जाता, ताकि बच्चे उनको पत्थर मारा करे और उनसे ये कहलवाए कि मैं मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दूं या इस्लाम छोड़ दूं। ये कोशिश की जाती, लेकिन जब जब बिलाल हबशी से पूछा जाता कि तुम पे इतना जुल्म किया जा रहा है, तुम पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, तुम्हें तपनी रेत में लेटा दिया जाता है, बल्कि रिवायात के मुताबिक ये मिलता है कि इतनी गरम रेत हुआ करती थी कि जिसमें गोश्त का लोथड़ा रख दिया जाए तो उसमें भी पकने की बू आने लगे। ऐसी तपती रेत पे लेटा करके बिलाल से पूछा जाता कि ऐ बिलाल बता, तो अब तो मोहम्मद अरबी को छोड़ देगा, और अब तो बता तो मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दे, तो अब तो बता कि तुझ पे इतना जुल्म ढाया जा रहा है, अब तो तुम मजहब इस्लाम को छोड़ दे। तो फिर हजरत बिलाल हबशी पे जबान पे एक ही नारा रहता, चाहे तुम मुझे रेत तपती रेत में लेटा दो, चाहे तुम मेरे जिस्म पे कोड़े बरसा दो, मेरे जिस्म का एक हिस्सा भी बाकी मत रखो जहां जख्म ना हो, चाहे मुझे मौत भी तारीख क्यों ना हो जाए, लेकिन मैंने मोहम्मद अरबी का जो दामन थामा है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये हुजूर के आशिक थे। इतना जुल्म बयां करने में भी रोड पे खड़े हो जाते हैं। ये धूप आप जो देख रहे हो, जिसमें कदम रखते हमारे पांव जल जाते हैं, हम बिलबिला उठते हैं, हाय मेरे पांव जल गए।
آپ ان عاشقوں کی زندگی پڑھو، ننگے بدل بغیر کسی کپڑے پہ تختی ریت میں لٹا دیا جاتا بلال حبشی کو. پھر بلال حبشی نے دامن میں تو کس کا تھاما نا، حضور کا دامن تھاما. حضور کا جب ہاتھ پکڑا، جب حضور کا کلمہ پڑھا تو پھر چھوڑنے کا جی نہیں کرتا ہے. آپ اس بات کو سوچ کے دیکھو، اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت بلال حبشی نے احد ہی باقی رکھا. میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آؤ میری قوم کے نوجوانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو جس نے عشق ایسا کیا، ایسا عشق کیا. حضرت بلال حبشی نے حضور سے عشق کیا. ایک لمحے کے لیے حضرت بلال کو ایک طرف رکھو. ہم نے اپنی زندگی میں عشق اس سے کیا جس کا چہرہ خوبصورت دکھا، اس سے ہمیں عشق ہو گیا. جو جسم و جسمانیت سے عشق کرے، آپ سوچ کے دیکھو کہ وہ جسم اگر روح سے جدا ہو جائے تو اس کا حسن مٹی میں مل جائے. ہم نے اس سے عشق کیا. عموماً طور پر نوجوان طبقہ موجود رہتا ہے، آپ ان سے پوچھیں، عشق کا حال یہ ہوتا ہے جب کسی سے عشق ہو جائے تو نہ ہمیں ماں باپ نظر آتے ہیں، جب کسی سے عشق ہو جائے تو نہ ہمیں پریوار نظر آتا ہے، نہ ہمیں رشتہ دار نظر آتے ہیں، نہ ماں باپ کی عزت نظر آتی ہے. جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے بس وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ بس میرے میں اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے عشق کر بیٹھا ہوں، اب مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. آپ خود سوچ کر کے دیکھیں، ہم ایسے دنیاوی ایک عشق میں مبتلا ہو گئے جس کو فنا ہونا طے ہے. قرآن مقدس چیخ چیخ کے کہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. جس نفس سے تم عشق کا دعویٰ کرتے ہو وہ ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے، اس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ایک نہ ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا. آؤ میرے یارو، ہم نے جس سے عشق کیا ہے وہ لوگ ہیں جو ایک نہ ایک دن مر جائیں گے، ایک نہ ایک دن مٹ جائیں گے، ان کا حسن ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کا نام و نشا ختم ہو جائے گا، ان کا پریوار ختم ہو جائے گا، ان کے رشتہ دار اہل و عیال، یہاں تک کہ ان کی پشتیں اور نسلیں بھی ختم ہو جائے گی. آؤ مذہب اسلام سے پوچھو کہ عشق کسے کہتے ہیں اور عشق کس سے کرنا چاہیے. وہ حضرت بلال تمہیں بتائیں گے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے. ہم نے اس سے عشق کیا جس نے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹا اور ہمارے عشق اور محبت ختم ہو گئی. سوچ کے دیکھو، ہم نے اس سے عشق کیا جو قبر میں جاتے عشق ختم ہو گیا. حضرت بلال سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ عشق کس سے کرنا چاہیے. اس انسانی مخلوق سے، اس بشر سے تم کبھی عشق نہ کرو جو موت آتے ہی تمہارا عشق ختم اور فنا ہو جائے. بلال سے پوچھو، حضرت بلال تمہیں بتائیں گے کہ اگر عشق کرنا ہے حضور سے عشق کرو، حضور سے عشق. بلال حبشی نے حضور سے عشق کا دعویٰ کیا اور یہ میرے نبی کے عشق کا کمال ہے. بلال کو پتی ریت سے بھی اٹھا لیا، بلال کو کوڑوں سے بھی اٹھا لیا. حضرت بلال کو ظلم سے بری کر دیا اور اتنا بری کر دیا، اتنا بری کر دیا کہ تمام ظلموں سے بری کر کے حضرت بلال کو مکے کی گلیوں سے اٹھا کر کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. یہ حضور کا عشق ہے. ہم نے صرف حضور کے عشق کے دعوے کیے. آج کسی نوجوان طبقے میں 90% طبقہ اس میں مبتلا ہے کہ ہم سے ایسی چیز سے عشق ہو گیا. وہ عشق میں اس طرح مبتلا ہے جہاں تمہارے نمازوں کے پتے نہیں رہتے، تم ایسے عشق میں مبتلا ہو جہاں تمہارے قرآن پڑھنے کے پتے نہیں رہتے. وہ ایسی محبت کس کام کی، ایسا عشق کس کام کا جو تمہیں اسلام سے غافل کر دے، جو تمہیں تمہارے دین سے غافل کر دے. ایسا عشق کس کام کا جو تمہیں اپنے اسلام سے دور کر دے، اپنے مذہب سے دور کر دے، تمہیں پنج وقتہ نماز سے دور کر دے، تمہیں ہدایت کتاب قرآن سے دور کر دے. ایسے عشق کے مبتلا کبھی مت بن جاؤ. عشق کرنا ہے تو پھر حضرت اویس سے پوچھو. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ
تمہیں بتائیں گے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے۔ آؤ حضور کے عاشقوں سے، حضور کے غلاموں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے عشق کسے کہتے ہیں۔ جب حضور کے عاشقوں کی بات آئے اور حضرت اویس کرنی کا نام نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اتنے سچے پکے عاشق تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے عشق کا حال یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے حالات معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جب محبت پا جاتے ہیں تو سامنے کھڑے ہو کر کے جس ماں نے جنم دیا ہو، جس ماں نے تمہیں یہ دنیا دکھائی ہو، جس ماں نے تمہیں 3 سال تک اپنے سینے سے خون پلایا ہو دودھ کی شکل میں، اور جس باپ نے تمہیں بچپن سے لے کر کے قریب جوانی تک پہنچا دیا، اس باپ کے سامنے کھڑے رہ کے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے، ہمارا اور تمہارا آج سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آؤ حضور کے عاشقوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے عشق کسے کہتے ہیں۔ اگر عشق کرنا ہے محمد عربی سے عشق کرو، حضور علیہ السلام سے عشق کرو، وہ تمہیں دین میں بھی رکھیں گے، اسلام میں بھی رکھیں گے، تمہیں 5 وقتہ نمازیں بھی بنا کے رکھیں گے۔ حضور سے عشق کرو۔ میں ماں باپ کی ذکر کر رہا تھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایسے عاشق تھے، ایسے عاشق تھے کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف سے میرے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ عاشق، حضور کے عاشق، وہ عاشق کہ جو ایسا عشق کرے کہ ان کا عشق کا ذکر حضور خود فرمائے، یہ حضرت اویس کرنی تھے۔ حضور کا زمانہ پایا۔ اب آپ سوچو کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن پھر بھی حضور کی زیارت نہ کر سکے، حضور کی زیارت نہ کر سکے۔ ریزن کیا؟ ایسی کیا وجہ آئی؟ حضور کا زمانہ پایا، حضور سے اتنا عشق تھا، آپ حضور کے اتنے بڑے عاشق تھے، پھر حضور کی زیارت کیوں نہ کر سکے؟ ایک ریزن بزرگ ماں کی وجہ سے کہ اگر میں حضور کی زیارت کے لیے جاؤں گا، اتنا لمبا سفر ہے، پیچھے میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ ہمارا عشق وہ ہے جو ہمیں ماں باپ بھلا دیتا ہے، ہمارا عشق وہ ہے جو ہمیں دین بھلا دیتا ہے۔ یہ حضور کا عشق ہے جو عشق کا عشق برقرار رہتا ہے اور ماں باپ کے فرائض بھی تمہیں یاد رکھواتا ہے۔ وہ حضرت اویس کرنی ایسے عاشق، دیکھو حضور کے عاشق، حضور خود حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تک صحابہ سے پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور کی دعا امت کے لیے کافی ہے، لیکن یہ تمہیں بتانے کے لیے ہے کہ وہ حضور کے سچے پکے عاشق ہوتے ہیں۔ حضور نے حضرت اویس کرنی کو دعا کے لیے کہہ کر تمہیں یہ بتایا کہ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں سنو، جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں اللہ رب العزت کبھی بھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ حضور کے عاشقی کا عالم ہے میرے بھائی۔ ہم نے عاشقی پکانے کس کو بنا لیا ہے؟ حضور کے عاشقوں کی زندگی پڑھ کر کے اس عشق میں اترنے کی کوشش کرو، تمہیں پتا چلے گا عشق کسے کہتے ہیں۔ جہاں عشق کا نام آئے اور جہاں حضور سے محبت کا نام آئے اور پھر وہاں پر ملا جامی کا نام نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت عبد الرحمن جامی، حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خود نے ایک کلام لکھا، خود نے ایک نعت شریف کا لکھا کلام لکھنے کے بعد میں آپ نے یہ سوچا کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ پہ جاؤں گا اور حج کے دوران جا کر کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے رہ کر کے میں یہ کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور یہ کلام میں حضور کو سناؤں گا۔ سنو لوگوں، کیا عشق تھا،
وہاں سے کلام لکھ کر کے حج پہ چلے. جب حج مکمل کیا گنبد خضرا کی طرف جانے لگے, مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے. اس وقت کے حکومت مکہ, امیر مکہ, بادشاہ مکہ. اب بادشاہ مکہ کا ذکر آیا تو ایک چھوٹی سی جھلک بادشاہ مکہ کو نہیں دکھاتا چلو. وہ بادشاہ مکہ جیسے عبد الرحمن جامی مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ادھر امیر مکہ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور کہا دیکھو ملا عبد الرحمن جامی مدینے کی طرف جا رہا ہے, اس کو مدینے میں داخل مت ہونے دینا, اس کو مدینے میں داخل مت ہونے دینا. صبح امیر مکہ اٹھا اور پوچھا عبد الرحمن جامی کون ہے؟ تو پھر حضرت عبد الرحمن جامی جب تشریف لائے تو کہا آپ مدینہ شریف نہیں جا سکتے, آپ کو واپس کر دیا. پھر اب عشق تھا نا, ملنا تو تھا, اب جب عشق کا نام آ جاتا ہے تو پھر ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں, اس کے بعد کوئی حد نہیں بچتی. جب حضور سے عشق ہوا ہے تو پھر تو حد کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. حضرت عبد الرحمن جامی کو جو واپس پلٹا دیا گیا تو آپ ایک صندوق میں بند ہو گئے, اور صندوق میں بند ہونے کے باہر جو لوگ کھڑے تھے ان کو کہا کہ یہ صندوق مدینے پہنچا دیں. اب یہ بات امیر مکہ کو تو نہیں پتا کہ عبد الرحمن جامی کہاں ہے, لیکن جو محمد عربی حضور علیہ السلام گنبد خضرا میں آرام فرما ہے ان کو تو پوری خبر ہے کہ میرا عاشق اس وقت کہاں ہے اور وہ کون سی کوشش کرتے آ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی ایک صندوق میں ایک بکسے میں بند ہو کر کے آ رہے تھے. اس رات پھر امیر مکہ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور کہا تجھے پتا نہیں ہے وہ صندوق کے ذریعے آ رہا ہے. اس صندوق کو ضبط کیا گیا اور صندوق سے جب حضرت عبد الرحمن جامی کو باہر نکالا اور کہا کہ تمہیں پہلے سمجھایا تھا تم مکہ مدینہ شریف نہیں جا سکتے, پھر حضرت عبد الرحمن جامی کو واپس پلٹا دیا. میرے نوجوانوں کیسا وہ عشق تھا, ایک بار واپس پلٹا دیا, پھر آ گئے, دوسری بار پھر پلٹا دیا, تیسری بار پھر آ گئے. اب تیسری بار آنے کا انداز دیکھو, بھیڑوں کا ایک ریوڑ آ رہا تھا, بہت سارے بھیڑ ایک ساتھ چل کے آ رہے تھے. ایک بھیڑ کی کھال اپنے جسم پہ اوڑھی اور اس بھیڑ کے ریوڑ میں دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں. وہ جب مدینے کے قریب پہنچا پھر امیر مکہ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور کہا کہ دیکھ وہ بھیڑوں کے جھنڈ میں آ رہا ہے, اس کو مدینے مت آنے دے گا. پھر حضرت عبد الرحمن جامی کو وہاں سے اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا. اب ایک چھوٹی سی جھلک امیر مکہ تیرا مقدر کیا مقدر تھا کہ جو ہر رات حضور تیرے خواب میں تشریف لاتے تھے. یہاں آنکھیں ترس جاتی ہیں گنبد خضرا کو دیکھنے, کیا وہ آنکھیں تھی تیری اور کیا وہ تیرا امیر مکہ ہونا تھا کہ ہر روز حضور چاہے عبد الرحمن جامی کے کام سے آتے لیکن تیرے خواب میں آتے. کیا ہے تیرا چمکتا ہوا مقدر ہے, قربان جاؤں تیرے مقدر پر. یہ امیر مکہ تھے, یہ سلطنت والے تھے, یہ حکومت والے تھے جن کے خواب میں ہر رات حضور تشریف لایا کرتے تھے. آج ہم میں سے کوئی اگر چھوٹا موٹا ایم پی بھی بن جائے نا تو لال بتی سے بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے چل جاتے ہیں, عوام کو کوئی بیچارے ڈھنگ سے سلام تک نہیں کر پاتے. وہ حکومت والے تھے جن کے خواب میں حضور تشریف لایا کرتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن جامی کو جیل میں ڈال دیا گیا. پھر اگلی رات حضور خواب میں تشریف لائے. جب میں نے یہ 4-5 جملے پڑھے نا کہ پھر حضور خواب میں تشریف لائے, پھر حضور خواب میں تشریف لائے, بڑا افسوس ہوا کہ کیسا اس کا مقدر تھا امیر مکہ کا, جہاں روز حضور خواب میں تشریف لاتے. اب جب آخری بار حضور خواب میں تشریف لائے تو کہا کہ وہ جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے,
وہ میرا عاشق ہے، میں نے صرف روکنے کے لیے کہا تھا، وہ کوئی گنہگار نہیں ہے جس کو اٹھا کر کے اس جیل میں بند کر دیا جائے، بلکہ اس لیے منع کیا تھا کہ وہ ایک کلام لکھ کے لایا ہے۔ دیکھو حضور سے عشق کرنے کا نتیجہ، دیکھو جو حضور کے عاشق بنتے ہیں ان کے مرتبے کتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ جو امیر مکہ ہے وہ ہمیشہ مکہ شریف میں رہتے ہیں اور حضور کے آستانے پر آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا مقدر یہ ہے کہ وہ روز حضور کو خواب میں دیکھتے ہیں، لیکن جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں حضور نے فرمایا وہ کوئی گنہگار نہیں ہے جو اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، بلکہ اس لیے روکنے کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک اشعار لکھ کے لایا ہے، وہ 4 لائنیں لکھ کے لایا ہے ہماری بارگاہ میں۔ اگر وہ 4 لائنیں لا کر کے گنبد خضرا کے سامنے اس نے اپنی زبان سے وہ 4 لائنیں پڑھ دی تو واللہ قسم ہمیں اپنی قبر انور سے حقیقی طور پہ باہر آ کے اس سے مصافحہ لینا پڑے گا۔ اب آپ سوچ کے دیکھو یہ حضور کے عاشقوں کا حال ہے کہ جو حضور کے عشق میں اگر 4 لائن دل سے لکھ دے تو اس کا مقدر یہ ہوتا ہے کہ حضور اس سے خود مصافحہ فرماتے ہیں۔ یہ حضور کا عشق ہے بھائی، ہم نے حضور کا عشق دیکھا کہاں ہے؟ نہ ہم نے پڑھا، نہ سنا، نہ کبھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، نہ اس کو کبھی عمل میں لانے کی کوشش کی۔ ہم صرف اور صرف تقریر سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور جمعہ کے دن ہو چاہے جلسے جلوس میں ہو، تقریر سن کر کے اپنے رسم و رواج کے مطابق صلاۃ و سلام پڑھ کے اور گھر چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا تقریر سنی اور کیا نہیں سنی، مسجد کے گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد دماغ سے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی حضور سے عشق کرو تو ایسا کرو کہ روز حضور خواب میں تشریف لائے، وہ حضور کا عشق ہوتا ہے۔ ہم صرف اور صرف جھوٹے دعوے کرتے رہ گئے، ہم حضور کے سچے پکے عاشق بھی بتاتے ہیں لیکن ہماری نمازوں کے پتے نہیں ہے۔ ہم حضور کے سچے پکے عاشق اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن ہماری سنت رسول کے پتے نہیں ہے۔ ہم حضور کے عاشق اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن حضور کی ایک سنت ہماری زندگی کے اندر آ جائے تب اپنے آپ کو حضور کا عاشق بتاؤ، تب حضور سے عشق کرنے والا بتاؤ۔ میں نے 3 شخصیات کا ذکر آپ کے سامنے کیا، وہ حضرت بلال حبشی جن پر کتنا بھی ظلم ہوا عشق کا دامن نہیں چھوڑا، وہ حضرت اویس کرنی۔ عشق وہ ہے جو حدیں پار کر دیتا ہے لیکن حضور کا عشق وہ ہے، دنیا کا عشق تمہیں ماں باپ بھلا دے گا، تمہیں رشتہ دار بھلا دے گا، تمہیں اہل و عیال بھلا دے گا، سب چیزیں بھلا دے گا، لیکن حضور علیہ السلام سے عشق کرو وہ تمہیں تمام حقوق سکھا دے گا۔ اس لیے میرے دوستو جو لوگ حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت والے عاشق بن کر کے اس دنیا میں زندگی بسر کرو، ایک بار سچے پکے حضور کے عاشق بنو، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں وہ بلندیاں عطا کرے گا شاید ہم اس بلندیوں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک سچا پکا حضور کا عاشق بنائے۔